بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان کرام، آج کے جمعۃ المبارک کا ہمارا موضوع گفتگو سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کی محبت، ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان قدر، امت محمدیہ علیہ صاحب صلاۃ والسلام بڑی خوش نصیب امت ہے کہ ان کو نبی ملے صلی اللہ علیہ وسلم، تو افضل الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار، اور اس امت کو آخری امت ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا اور سب امتوں سے بہتر امت ہونے کا شرف بھی اسی امت کو حاصل ہوا۔ پھر جو اس امت کو کتاب ملی وہ کتاب بھی ساری کتابوں سے افضل، اعلیٰ اور ساری کتابوں کے علوم کی جامع۔ اس امت کی خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے مقرب جو بندے ملے وہ بھی ساری امتوں کے اولیاء اللہ سے افضل قرار پائے۔ جب امت افضل تو اس کے جو افراد ہیں وہ بھی افضل ہوئے۔ انہیں اللہ کے مقرب بندوں میں سے جن سے رب پیار فرماتا ہے، اللہ عز و جل پیار فرماتا ہے، ان میں سے ایک بندے ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ سلسلہ اولیاء کے عظیم رہنما ہیں، جو سلسلہ اولیاء خاص کر چشتیہ ہے، اس کے عظیم پیشوا ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں حافظ قرآن تھے وہاں آپ وقت کے فقیہ بھی تھے، وقت کے محدث بھی تھے۔ یہ خالی صرف نام کے صوفی نہیں تھے، صاحب صفا بھی تھے، صاحب صدق و صفا۔ اور پھر علوم دینیہ انہوں نے مکمل حاصل کی۔ ان کی عظمت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ سلسلہ اولیاء اللہ جن میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا شہباز بھی انہی کا مرید ہے، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ جہاں رہتے تھے ان کے قصبے کی طرف نسبت ہے ہارونی۔ بعض نے لکھا کہ اس قصبے کا نام ہارون تھا، ہارون آباد، بعض نے لکھا کہ ہرون تھا، لیکن مشہور جو ہے وہ ہارون ہے۔ اس نسبت سے ہارونی کہلاتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلسلہ نسب آپ کا سادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ سادات گھرانے کے
ایک عظیم فرد ہے، یعنی کہ سید بھی ہیں، پھر صاحب صدق و صفا بھی ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں تو جود و سخا بے مثال ہے ان کا، پھر ان کی تربیت کا انداز بڑا بے مثال ہے۔ اولیاء اللہ کون ہے، ان کا مقام قرآن کریم کی متعدد آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے صالح بندوں جو تیرے اولیاء ہیں ان کی صحبت عطا فرما، ان کی نسبت عطا فرما، ان کی بارگاہ کا ادب عطا فرما، ان کی بے ادبی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یاد رکھیے اسلام کے خلاف مختلف قوتیں برسر پیکار ہیں، آج سے نہیں شروع سے برسر پیکار ہیں، اور پھر سب سے زیادہ جو گٹھ جوڑ ہوا کفر کی طاقتوں کا، ابتدا کو ہم چھوڑیں تو آگے چل کر دیکھیں، جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پے در پے کفر کو شکست ہوئی، بڑی بڑی فوجیں تھیں کفار کی، اور جب مسلسل مسلمانوں سے انہیں شکست ہوئی، یعنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک صوفی بھی تھے، عالم دین بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، عظیم محقق بھی تھے، اور پھر بزرگوں کے مرید اور عقیدت مند بھی تھے۔ ان کے پاس 30,000 فوج ہوتی ہے، سامنے جس فوج سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے وہ کفر کی مشترکہ فوج ہے 5 لاکھ، اور سلطان صلاح الدین ایوبی 30,000 فوج کے ساتھ ان سے برسر پیکار ہو جاتے ہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ وہ شکست آج تک کفر کی دنیا بھول نہیں سکی۔ یہ کہیں بھی چھپے بھی ہوتے تھے نا، تو ذرا سی آواز آتی تو فوراً کہتے تھے کہ سلطان آ گیا، یعنی اتنا خوف تھا ان کو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب کفر کو پے در پے شکست ہوئی، اس کے بعد کفر کی دنیا مل کر بیٹھی کہ ہم مسلمانوں کو شکست کیسے دیں، ان کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ کفر ہمیشہ منافقت کرتا ہے، کفر ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو خصوصاً اس کو سمجھنا پڑے گا۔ آج کل جو جنگیں ہو رہی ہیں نا، تو وہ تیر تلوار سے نہیں ہوگی، آج کی جو جنگ ہوگی نا وہ ہتھیاروں سے نہیں لڑی جائے گی۔ آج کی جو جنگ ہے وہ میڈیا وار ہے، میڈیا کے ذریعے لڑی جائے گی۔ آج جو جنگ لڑی جائے گی وہ آپ کے ذہنوں کے ذریعے لڑی جائے گی۔ آج کی جو جنگ ہے وہ بظاہر علم کا لبادہ اوڑھ کر اس کی روشنی میں لڑی جائے گی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کفر تو اس پر بیٹھا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، کفر کی پوری دنیا۔ مسلمان اس سے غافل ہیں، مسلمان اس سے غافل ہیں۔ ہم اگر اپنے علاقے کو لے لیں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایمان سے بتا سکتے ہیں کہ آج تک ہمارے اس علاقے میں ہمارے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں یا جن کا کچھ نام ہے سیاست میں یا مذہبی لحاظ سے، میں یہ کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، صرف اپنے دل کا دکھ بیان کر رہا ہوں۔ آپ بتائیں گے کہ آج تک کوئی ایسے پروگرام ہوئے ہیں ہمارے ہاں کہ کفر ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بولے تو صحیح، نہیں ہوئے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم غافل ہو گئے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی ہمیں مقام نہیں مل رہا، مرتبہ نہیں مل رہا۔ تو آج وہ جو میڈیا وار ہے اور پھر جنگ کا جو جدید طریقہ ہے ذہنوں کو برباد کرو، یہ گٹھ جوڑ ہوا کفر کا، انہوں نے منصوبہ بنایا۔ کیا باتیں تھیں؟ پہلے میں یہ تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ انہوں نے باقاعدہ کچھ بورڈ بنائے، آج بھی ان کے وہ بورڈ کام کر رہے ہیں، اور وہ اس پہ بیٹھے ہوئے ان کے لوگ، باقاعدہ انہیں وہ اعلیٰ قسم کی تنخواہیں دیتے ہیں، مختلف سہولیات دیتے ہیں، ہر قسم کا ان کو سکون دیتے ہیں،
ان سے صرف یہی کہا جاتا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے ہر وہ منصوبہ بنانا ہے کہ ہم مسلمانوں کو شکست کیسے دے سکتے ہیں، ان کو ختم کیسے کر سکتے ہیں، ان کو ختم کیسے کر سکتے ہیں۔ اس پر انہوں نے جو کام کیا، آج سے کئی سال پہلے میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا کہ برطانیہ میں جیلی علماء کیسے تیار کیے جاتے ہیں، یعنی جیلی اسکالر اسلام کے نام پر۔ ان کو مسلمان باقاعدہ مسلمان کا روپ دیا جاتا ہے، مسلمانوں کی شکل و صورت دی جاتی ہے، مسلمانوں کا نام دیا جاتا ہے، ان کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، تجوید پڑھائی جاتی ہے، قرأت پڑھائی جاتی ہے، صرف نحو کا علم پڑھایا جاتا ہے، اسماء الرجال کا علم پڑھایا جاتا ہے، علم الحدیث انہیں پڑھایا جاتا ہے، علم الفقہ انہیں پڑھایا جاتا ہے، یعنی مکمل طور پر کسی کو محسوس نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ اور جہاں یہ کام ہوتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا ہوا ہے، برطانیہ کے اندر اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہوا ہے، اور میں وہاں کا وزٹ کر کے آیا، دیکھ کے آیا کہ وہ کس طریقے سے تیاری کروا رہے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، پھر ان علماء کو جو انہوں نے تیار کیا ہوتے ہیں، یہود و نصارہ نے، وہ مختلف علاقوں میں بھیج دیتے ہیں۔ ان اسکالرز کو جو انہوں نے تیار کرتے ہیں وہ مختلف علاقوں میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، اس میں سالوں لگتے ہیں، یہ صدیوں کی ان کی پلاننگ ہے، صدیوں کی ان کی پلاننگ ہے۔ ان کے ذمہ ڈیوٹیاں کیا ہیں، یہ غور سے سن لیجیے گا میری باتوں کو، خصوصاً نوجوان بچے جن کا سوشل میڈیا سے تعلق رہتا ہے عمومی طور پر، وہ خصوصاً غور سے اس میری بات کو سنیں۔ ان کی ڈیوٹیاں کیا لگائی گئی؟ پہلے انہوں نے کچھ 50 سے 100 سال اس بات پر لگائے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلمانوں سے نکال دی جائیں تو انہیں شکست ہوگی، انہیں شکست ہوگی۔ اب ذرا غور سے سنیے، انہوں نے جو پہلا ٹارگٹ مقرر کیا، پہلا ٹارگٹ جو انہوں نے مقرر کیا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس 3 قوتیں ایسی ہیں، اگر ان کو ختم کر دو تو پھر یہ خود بخود شکست خوردہ ہو جائیں گے۔ یہ ان کی 100 سال کی محنت سمجھ لیں، تحقیق سمجھ لیں، جو مختلف لباسوں میں ہمارے اندر آئے، ہماری صفوں میں رہے، ہمارے لوگوں کو واچ کیا، انہوں نے دیکھا، ان کے ذہنوں کو پڑھا، ان کی محفلوں میں بیٹھے، آپ کے میرے پاس بیٹھے تھے، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ بندہ کون ہے، یہ بندہ کون ہے۔ بظاہر ہمارا ہے، ہمارا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، ہمارا قریبی بھی ہو سکتا ہے، ہمارا دوست بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ریفرنس سے بھی ہمارے پاس آیا ہے، ہمارے اندر رہا۔ وہ ساری چیزیں نوٹ کر کے جب مختلف ممالک سے ان کے پاس وہ رپورٹیں آ گئیں تو وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ 3 باتیں سب میں مشترک تھیں، 3 باتیں سب میں مشترک تھیں۔ وہ 3 باتیں کیا تھیں؟ نمبر 1، تم مسلمانوں کو اس وقت تک شکست نہیں دے سکتے ہو جب تک ان کے دلوں میں ان کے نبی کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات مشترکہ طور پر ان کے دلوں میں ان کی نبی کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت تک تم انہیں شکست نہیں دے سکتے۔ چونکہ جو ہم نے سرچ کیے وہ یہ کہ مسلمان جہاں بھی ہیں، یہ ان کی رپورٹ، مسلمان جہاں بھی ہیں یہ اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے۔ گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی جب اس کے نبی کی بات آتی ہے تو اس پہ کٹ مرنے کو وہ تیار ہو جاتا ہے، کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں اس کی، کس طریقے سے۔ اختر کاشمیری یہ ایک شاعر تھا، صحافی بھی تھا، اور ذہن مکتبہ فکر کس سے تعلق رکھتا تھا مجھے اس سے بحث نہیں کرنی ہے، جو بات اچھی ہے وہ سامنے لانی چاہیے۔ اتفاق ایسا ہے کہ عمومی طور پر جو ہوتا ہے نا، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا سا آزاد خیال ہوتے ہیں،
یہ بھی آزاد خیال تھا، شراب خانے میں چلے جانا، شراب پی لینا، نشے میں مست بیٹھا، اور پھر جب انسان نشے میں مست ہو جاتا ہے تو وہ جو بھی اول فول آتے ہیں وہ بکتا رہتا ہے۔ تو ایک دن اختر کاشمیری شراب خانے میں بیٹھا ہے، اس کے ساتھ اس وقت انگریز کی حکومت تھی، برے صغیر بیٹھا ہوا ہے، یا جب نشے میں دھت ہوا نا تو اول فول بکنے لگا، کہتا ہے آج ارسطو ہوتا، ٹھیک ہے نا، آج ارسطو ہوتا تو وہ میرے جوتے صاف کرتا، آج افلاطون ہوتا تو وہ میرے تلوے چاٹتا، آج فلاں ہوتا تو یوں کرتا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں ایک دہریہ بیٹھا ہوا تھا، ملحد بے دین، اس نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے، کیوں نہ چوٹ لگا دوں، کیوں نہ اس کا ایمان چھین لوں۔ یہ ملحدین، یہ بے دین لوگ یہ کس طرح وار کرتے ہیں، ذرا سنیے گا۔ جب ہم مدہوش ہو جاتے ہیں، جب ہمیں ہوش نہیں ہوتی ہے، کسی چیز کی ہمیں ہوش نہیں ہوتی ہے، مدہوش ہونا صرف شراب پینے سے نہیں ہوتا ہے، کبھی ہم دولت کے نشے میں مدہوش ہو جاتے ہیں، کبھی ہم تکبر کے نشے میں مدہوش ہو جاتے ہیں، کبھی ہم علم کے نشے میں مدہوش ہو جاتے ہیں۔ جب رعونت بھر آتی ہے، جب تکبر بھر آتا ہے، جب انانیت بڑھتی ہے، جب انسان متکبر ہو جاتا ہے تو کفر کی دنیا اسے کیسے استعمال کرتی، ذرا سنیے گا، غور سے سنیے گا اس کو۔ اس نے دیکھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں ہوتا فلاں ہوتا، میرے آگے کیا چیز ہے، میرے آگے کیا چیز ہے۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ ایک شخص یا یوٹیوب پہ اپنی پوسٹیں بنا کے، ویڈیو بنا کے ڈالتا ہے، مرزا محمد علی جہلمی۔ میں بار بار کہہ بھی چکا ہوں، گورنمنٹ کے اداروں کو بھی میں ای میلز کر چکا ہوں کہ اس گستاخ کو لگام دو، ورنہ جلد کوئی آج سے کہ اس گستاخ کو واصل جہنم کر دے گا۔ پھر تم کہو گے کہ انہوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا ہے۔ کبھی وہ صحابہ کو بکواس کرتا ہے، کبھی اہل بیت کو بکواس کرتا ہے، کبھی اولیاء اللہ کو بکواس کرتا ہے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، کبھی سابقہ انبیاء کی توہین کرتا ہے، کبھی داتا علی حجویری کی توہین کرتا ہے، کبھی خواجہ اجمیری کی توہین کرتا ہے، کبھی بابا فرید کی توہین کرتا ہے، کبھی غوث اعظم کی توہین کرتا ہے، رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ قانون کے اداروں کو خواب غفلت سے جاگنا چاہیے۔ پھر تم جاگتے ہو جب کوئی دیوانہ اٹھ پڑتا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی دیوانہ اٹھے اس بدبخت کو لگام دو اور قانون کے تحت اس کو سزا دو۔ اس جیسے لوگ کیا کرتے ہیں، جب یہ رعونت آ جاتی ہے نا، تکبر، غرور آ جاتا ہے، جس طرح یہ بکتا ہے، اس کی کئی ویڈیوز میرے پاس محفوظ ہیں، عدالت مجھے جہاں کہے، قانون کے ادارے جہاں مجھے کہیں، میں ثابت کرتا ہوں، جس میں بڑے ٹھٹھے کے ساتھ یہ کر رہا ہے، یعنی اولیاء کرام کا ذکر کرو، تمہارے بابو نے کیا کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کا، نہیں سمجھ رہے؟ کتنا تضحیک امیز انداز ہے، توہین امیز انداز ہے۔ ایک ویڈیو میں یہ بکتا ہے کہ تابعین، نعوذ باللہ، تابعین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، وہ تابعین جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ یعنی صحابہ بھی جنتی اور تابعین بھی جنتی ہیں۔ یہ گستاخ شخص مرزا محمد علی جہلمی تابعین کے بارے میں بڑے تضحیک امیز انداز میں، بڑے فخریہ انداز میں بکواس کر رہا ہے، کہتا جی وہ رج کے جھوٹے تھے، اور نامراد ملعون کی اولاد، تجھ سے بڑا کذاب کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا غدار اسلام کوئی نہیں ہے، کہ تم غداروں کے نام پر بکتے ہو، چند ٹکو کے نام پر بکتے ہو، اور بھونکتے ہو ان مقدس ہستیوں کو جنہوں نے ہمیں اسلام سے روشنائی عطا کی ہے، جنہوں نے اسلام کے اندر لا کر ہمیں عزت دی ہے، جنہوں نے ہمیں اسلام کا پیغام پہنچایا ہے، ان کے بارے میں تم اس قسم کی بکواس کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے اگر کہیں ہے۔ علماء کئی بار تجھے چیلنج کر چکے، میں نے تجھے ای میل کیے، اور آج پھر میں، یہ ویڈیو بھی بن رہی ہے، تجھے چیلنج کر رہا ہوں، تو جس ٹی وی چینل پر، پاکستان کے جس بھی ٹی وی چینل پر آ جا، بیٹھ جا، میرے سامنے اگر 2 گھنٹے تو بیٹھ گیا اور بات کر گیا تو میں تیری بیعت کر لوں گا، ورنہ تجھے توبہ کرنی ہوگی اپنے گستاخیوں سے۔ یہ جن کو عربی عبارت تک پڑھنا نہیں آتی ہے، اگر 2 صفحے یہ عربی عبارت کے مرزا محمد علی جہلمی 2 صفحے عربی عبارت کے میرے سامنے بیٹھ کر پڑھ دے، مختلف علماء کو ہم بٹھا لیتے ہیں، میں اس کی بیعت کر دوں گا،
میں اس کا مرید بن جاؤں گا، پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ باپ بیٹے کیا کرتے ہیں۔ آج میں تجھے آج کی گفتگو میں جس بزرگ کا میں ذکر کرنے والا ہوں میں بتاؤں گا تجھے اور تجھ جیسے لوگوں کو کہ باپ بیٹے کرتے کیا ہیں۔ ہمارے باپ بیٹے کون ہیں؟ ہمارے باپ بیٹے ڈالر دینے والے نہیں ہیں، ہمارے باپ بیٹے ریال دینے والے نہیں ہیں، ہمارے باپ بیٹے ڈالروں پر بکنے والے نہیں ہیں، ہمارے باپے گوگل کی کمائی کھانے والے نہیں ہیں، ہمارے باپے یوٹیوب کی یہودیوں کی کمائی کھانے والے نہیں ہیں، ہمارے باپے قادیانوں کی ختم نبوت کے غداروں کی دولت کھانے والے نہیں ہیں، ان کی روٹی پر پلنے والے نہیں ہیں، ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے نہیں ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں ہمارے باپے جن کو تو کہتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ہم تو اپنے نبی کا صدقہ کھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سنیے وہ کیا کرتے ہیں۔ پہلا ٹارگٹ انہوں نے کیا مقرر کیا کہ مسلمانوں کے نبی یہ ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اختر کاشمیری بات میں کر رہا تھا، جہاں سے بات آگے چلی، دیکھا جب یہ مدہوش ہے نا نشے کے اندر اور اول فول بک رہا ہے جیسے یہ مرزا جہلمی بکتا ہے، کاش اس کو ہدایت مل جائے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں نا کہ توبہ کر لے اپنی گستاخیوں سے، اپنی بے ادبیوں سے۔ اختر کاشمیری نے کیا کہا، اس سے ہی یہ سبق سیکھ لے۔ وہ کیا کہتا ہے ذرا سنیے گا۔ جب دیکھا تو ایک ملحد نے آگے بڑھ کر کہا اختر اگر آج محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آج محمد ہوتے تو پھر اختر کاشمیری اٹھ کر کھڑا ہوا، کہنے لگا سن اور بدبخت تو کیا سمجھا اختر اتنے مدہوش ہو گیا ہے تو مجھ سے میرا آخری سہارا محمد بھی چھین لینا چاہتا ہے۔ وہ تو میرا آخری سہارا ہے، میں جتنے گناہوں میں ڈوب جاؤں، کتنے بد کرداریوں میں ڈوب جاؤں، محمد تو میرا آخری سہارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کا آخری سہارا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا تو اٹھ کر جب کھڑا ہو گیا باہر نکلا، جب نکل کر آیا رات کو سویا تو قسمت جاگ اٹھی۔ رات کو سویا اختر کاشمیری تو قسمت جاگ اٹھی۔ کہتا ہے کہ سارا رفتہ یہ لفظ جب میں نے کہا تو میں کہتا ہوا آیا اختر تیری حالت یہ ہو گئی کہ آج تیرے نبی پر بھی یہ حملہ کرنے لگے، تیرا آخری سہارا بھی تجھ سے چھیننے لگے۔ کہتا ہے اس کشمکش میں جب میں رات کو سویا میری قسمت جاگ اٹھی اور میرے نبی نے مجھے دیدار عطا فرما دیا۔ چلیں جی کوئی بندہ نعرہ تکبیر بھی لگوا دے نا۔ چونکہ ہم سب نعروں کو مانتے ہیں، ہم سب کسی کو شک نہ پڑے۔ بزرگوں نے اپنی محبت میں لگا دیا، پہلے انہوں نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لگوائی تھی اور میں نے ابھی یہ کہا کہ سارے نعرے دوبارہ لگوا دیں اس لیے کہ کسی کو کوئی شک نہ ہو، ہم سب کو مانتے ہیں۔ اب سنیے پہلا ٹارگٹ ان کا کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں سے نکال دو۔ ٹھیک ہے جی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو تو بیان کیا تھا نا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، کہ دیار فرنگ میں رہے نا علامہ اقبال، ان کو پڑھا بڑے اچھے طریقے سے، ان کو دیکھا، ان سے بڑا ماڈرن تو کوئی نہیں تھا نا، وہ جانتے تھے جدید و قدیم علوم دونوں جانتے تھے نا۔ علامہ اقبال مصور پاکستان رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ ان کا ایک شعر کہتے ہیں کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، کفر کی دنیا نے یہ پلاننگ کی کہ یہ مسلمان ان کو ہم نے بھوک دے کر دیکھ لی، افلاس دے کر دیکھ لی، ان کو موت دے کر دیکھ لی، ان کے اوپر موت کے بادل برسا کر دیکھے، ان پر گولیاں برسائیں، ان پر بم برسائے، یہ موت سے بھی نہیں ڈرتے ہیں، یہ بھوک سے بھی نہیں ڈرتے ہیں، پھر کس سے یہ مریں گے، کس سے یہ ہماری غلامی میں آئیں گے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، جو موت سے ڈرتا نہیں۔ کون سی چیز ہے جیسے نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے؟ کہا روح محمد ان کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔
روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ان کی محبت ان کے دل سے نکال دو۔ تو ان جہلمی جیسے لوگوں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرا کہہ کر بلایا، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی توہین کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکالنے کی کوشش کی، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیوار کے پیچھے کا علم نہیں کہہ کر مسلمانوں کے دلوں سے نبی کی عظمت نکالنے کی کوشش کی، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر، محض مجبور بشر کہہ کر مسلمانوں کے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکالنے کی کوشش کی، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے انکار کی کرنے کی کر کے کوشش کی کہ وہ بھی تو ہمارے جیسے ہی انسان تھے۔ ہاں، کفر کے گماشتوں تم جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کر لو، یاد رکھو مسلمان کے دل سے نبی کی محبت نہیں نکال سکتے ہو، اس لیے کہ ہمارا آخری سہارا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری سہارا مصطفیٰ ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، مجھے تو بول رہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اب آئیے دوسرا کا ٹارگٹ کفر کی دنیا کا کیا تھا؟ دوسرا ٹارگٹ انہوں نے یہ بنایا، جو ساری میں نے ہسٹری آپ کو بتائی، شروع تاریخ بتائی، انہوں نے پلاننگ کی، یہ 100 سال کی ان کی پلاننگ تھی، محنت تھی کی۔ انہوں نے کہا دوسرا یہ ہے کہ یہ مسلمان اولیاء اللہ سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اولیاء اللہ سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، ان کے دلوں سے اولیاء اللہ کی محبت نکال دو، اولیاء اللہ کی محبت نکال دو۔ تیسری بات کہا ہم نے جو واچ کیا، ان کو دیکھا، تحقیق کی، ان کے اندر رہے، ان کو چھوٹا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ فوراً اپنے قریبی عالم کے پاس جاتے ہیں، فوراً اپنے قریبی عالم کے پاس جاتے ہیں، اس سے مسئلہ پوچھتے ہیں یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ یعنی ان کے دلوں کے اندر علماء کی عقیدت ہے، علماء کی عقیدت ہے۔ جب تک یہ اولیاء اللہ سے وابستہ رہیں گے، جب تک یہ علماء سے وابستہ رہیں گے، اس وقت تک تم انہیں شکست نہیں دے سکتے ہو۔ پہلا ٹارگٹ مصطفیٰ کی ذات، دوسرا ٹارگٹ اولیاء کرام، وہ صحابہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ، وہ بحث الگ ہے۔ جو موجودہ کفر کی دنیا نے جو کر رہی ہے اور جو انہوں نے ٹارگٹ بنائے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اولیاء اللہ کی اتنے توہین کرواؤ، اتنے توہین کرواؤ کہ مسلمانوں کے دلوں سے اولیاء اللہ کی عقیدت ہی نکل جائے۔ یہ نسبت جو رکھتے ہیں، یہ پیری مریدی جو کرتے ہیں، ان کے قریب نہ۔ یاد رکھیے ہم جھوٹے پیروں کے خلاف ہیں، ہم نقلی پیروں کے خلاف ہیں، ہم جھوٹے صوفیوں کے خلاف ہیں، جھوٹے پیروں کے خلاف ہیں، ہم بد کردار پیروں کے خلاف ہیں، ہم کتے لڑانے والے پیروں کے خلاف ہیں، ہم نبی کی سنتوں کی توہین کرنے والے پیروں کے خلاف ہیں۔ ہم ان کو پیر نہیں مانتے ہیں، ہم پیر مانتے ہیں تو میاں شیر محمد شرک پوری کو، ہم پیر مانتے تو حضرت کرما والے کو، ہم پیر مانتے ہیں تو بابا باہو کو، ہم پیر مانتے تو سلطان بلے شاہ کو، سلطان باہو کو، ہم پیر مانتے تو بابا فرید کو، ہم پیر مانتے تو داتا علی حجویری کو، ہم پیر مانتے تو خواجہ اجمیری کو، ہم پیر مانتے ہیں تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو۔ یہ ہمارے پیر ہیں، یہ تیرے کتے لڑانے والے، یہ تیرے پیر ہیں، یہ تیرے چھوڑے ہوئے جعلی کرندے ہیں جو کفر کی دنیا نے چھوڑے۔ ان کی مثالیں ہمیں مت دو، ہمیں مثال دینی ہے تو بابا فرید کی دے دو، ہمیں مثال دینی ہے تو خواجہ اجمیری کی دے دو، ہمیں مثال دینی ہے تو خواجہ عثمان ہارونی کی دے دو۔ یہ ہمارے پیر ہیں، یہ ہمارے بابے ہیں۔ ان بابو نے کیا کیا؟ اب مرزا جہلمی تجھے میں بتاؤں کہ ہمارے بابو نے کیا کیا ہے۔ تو مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور ہمارے بابو نے تیرے بابو کو، تیرے باپ دادا کو کفر کی دنیا سے نکال کر اسلام میں لے آئے۔ تجھے غصہ اسی بات کا ہے نا کہ تیرے باپ کو کلمہ کیوں پڑھایا انہوں نے، تیرے دادا کو مسلمان کیوں کیا انہوں نے، اس لیے تو ان بابو کی توہین کرتا ہے۔ اپنی کفر کی جو اندر کی بھڑاس ہے اپنے اندر رکھ اور سن ہمارے بابو نے کیا کیا۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک بزرگ کا ذکر کر رہا ہوں۔ آج چونکہ شوال المکرر میں ان کا عرس بھی ہے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ پیر و مرشد ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک سفر سے ہم آ رہے تھے، 4 مستند کتابیں،
جو ان کی سوانح پر لکھی گئی، ان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں ہم آ رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، بیٹھے، درویش اور بھی ساتھ تھے۔ اولیاء کرام کے کیا ہوتے ہیں؟ درویش۔ کون ہوتے ہیں؟ اونچی تو بولتے ہیں درویش۔ درویش کہتے ہیں جو بزرگوں کے مرید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو درویش کہتے ہیں اکثر صوفیہ کی اصطلاح میں۔ تو وہ ساتھ تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، کھانا تیار کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی۔ سامنے آگ جلتی ہوئی نظر آئی، وہ مجوسیوں کا آتش کدا تھا، جس میں تقریباً 10 گاڑیاں کے قریب روزانہ لکڑیاں ڈالی جاتی، آگ جلائی جاتی کہ وہ آگ بجھنے نہیں دیتے تھے۔ وہ مجوسی آگ کی پوجا کرتے تھے۔ خواجہ صاحب نے اپنے ایک مرید کو بھیجا، فرمایا بیلیا جا، وہاں سے جا کر آگ لے آ تاکہ ہم آگ جلائیں اور کھانا تیار کریں۔ جب یہ وہاں گیا، وہاں جانے کے بعد آگ ان سے کہا بھی آگ دے دو، ہم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم نے آگ جلانی ہے اور کھانا تیار کرنا ہے۔ سنا نہیں، ہم نہیں دے سکتے، یہ تو ہمارا معبود ہے، اس کی تو ہم پوجا کرتے ہیں نا، ہم یہ تمہیں نہیں دے سکتے، یہ ہمارے عقیدے کے، ہمارے مذہب کی توہین ہے۔ درویش واپس چلا گیا، خواجہ صاحب کو جا کر بتایا، خواجہ صاحب نے اچھا نہیں دے رہے ہو آگ کی پوجا کہ ہاں، کہ چلو میرے ساتھ۔ آپ اٹھے، وہاں پہنچے، مرزا محمد علی جیلمی، یہ اپنا پیغام میں تجھے بھیجوں گا، ریکارڈ ہو رہا، میں تیری طرف بھیجوں گا اور بتاؤں گا تجھ جیسے کفر کے گماشتوں کو کہ ہمارے بابے کرتے کیا ہیں۔ سن کیا کرتے ہیں ہمارے بابے، انہوں نے کیا کیا ہمارے بزرگوں نے۔ خواجہ عثمان ہارونی وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب گئے تو جو سردار بیٹھا ہوا تھا نا ان کا، سارے قبیلے کا، آگ کی پوجا بیٹھے کر، اس کی گود میں اس کا بچہ تھا لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ تو اس آگ کی کیوں پوجا کرتا ہے؟ کہا جی یہ ہمارا معبود ہے، ہم اس لیے اس کو پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں جلائے نا، یہ ہمیں، اونچی تو بول دے نا، یہ ہمیں جلائے نا، ہم اس کی اس لیے پوجا کرتے ہیں۔ فرمایا پھر اٹھ، تو اس کی پوجا کرتا ہے نا، میں تو نہیں پوجا کرتا نا، چل دونوں آگ میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگ تجھے جلاتی ہے کہ مجھے جلاتی ہے۔ اور مرزا جہلوی سن، یہ ہیں ہمارے بابے، اگر تیرے اندر جرت ہے تو میں یہ چیلنج کروں، آگ کے 2 چیخیں ہم جلاتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اولیاء اللہ حق ہیں، سچ ہیں، اور تو کہ یہ بابے جھوٹے ہیں، آگ میں داخل ہوتے ہیں، تو بچ گیا تو تو سچا، میں بچ گیا تو اولیاء اللہ سچے۔ سلسلوں کا دامن تھام کر میں کہہ رہا ہوں، تیرے اندر ہمت ہے تو آ سامنے، پھر دیکھ کہ تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اور یہ چیلنج تیرے باپ مرزا قادیانی کو میرے پیر مہر علی شاہ نے بھی کیا تھا رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا، تاجدار گولنا بھی کیا تھا، تو تیرا باپ دست مار مار کے مر گیا تھا مگر سامنے نہیں آیا تاجدار گولنا کے، اور تو بھی دست مار مار کے مر جائے گا اور تاجدار گولنا کے اس ادنا غلام کے سامنے تو نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ میرا چیلنج ہے تجھے، قیامت تک کے لیے تجھے وقت ہے، جب تیرا جی کہے آ جا سامنے، جب تیرا جی کرے سامنے آ جا۔ سن ہمارے بزرگوں نے کیا کیا۔ یہ کبھی کبھی مجھے غصہ اس لیے آ جاتا ہے کہ بات میری نہیں ہے، بات اللہ کے ولیوں کی ہے، بات اولیاء اللہ کی ہے، ٹھیک ہے نا، بات ہمارے بزرگوں کی ہے جنہیں اللہ نے اپنے دوست قرار دیا ہے، بات انبیاء کی ہے، بات صحابہ کی ہے، بات اہل بیت کی ہے۔ یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگی، ہم ہر میدان میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ ان چٹائی پر بیٹھنے والوں کو کبھی حقیر مت سمجھنا، کبھی حقیر مت سمجھنا۔ ہم کن کے مرید ہیں ذرا سنیے گا۔ خواجہ عثمان ہارونی میرے سلسلہ کے پیشوا، ٹھیک ہے جی، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گئے، اس کو کہا، نہیں، آگے سے وہ کیا کہتا، نہیں کہ آگ تو جلائے گی، آگ کا کام تو جلانا ہے نا، آگ تو جلائے گی، جیسے تو کہتا ہے چھپ جاتا ہے، نہیں جی میں جی علماء کے سامنے نہیں جاتا ہوں، وہاں بحث کرنی پڑتی، بحث کرے گا تو پتہ چلے گا نا دنیا کو تیری اصلیت کا، بحث کرے گا تو پتہ چلے گا نا تیرا مقام کیا ہے، تیرا مرتبہ کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، پتہ تو چلے گا نا۔ خواجہ اجمیری کو بھونکتا ہے، بزرگوں کو بھونکتا ہے، خواجہ کا ایک دیوانہ بیٹھا ہوا ہے ادنا سا، سامنے تو آنا ذرا، سامنے تو آنا ذرا، پھر دیکھ میں تیرے کے ساتھ کرتا کیا ہوں علمی لحاظ سے۔ اب سنیے،
خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو دیکھا، نہیں جائے گا، وہ نہیں گیا۔ آپ نے اس کی گود سے اس کے بچے کو پکڑا، اٹھایا، 7-8 سال کا بچہ تھا، اس کی گود میں اٹھایا اور سیدھے آگ میں چلے گئے۔ وہ جو ان کا آتش کدا جل رہا تھا نا، سیدھے اس میں چلے گئے۔ خواجہ صاحب پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ خواجہ عثمان ہارونی قرآن پڑھتے ہوئے آگ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب داخل ہوتے ہیں شور مچ جاتا ہے کہ سردار کے بچے کو بابا لے گیا۔ کون لے گیا؟ اونچی بولے نا، سننا، ہمارے بابے یوں لے جاتے ہیں اور پھر یوں لے آتے ہیں۔ کیسے؟ ذرا سن، تیرے اندر ہمت ہے تو تو سامنے آ۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اندر چلے گئے، شور پڑ گیا۔ جب شور مچا تو اور بھی قبائل گرد نما میں لوگوں کا جم غفیر جمع ہو گیا۔ کافی دیر گزر گئی، خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ اس دہکتے ہوئے آتش کدے کے اندر سے باہر نکلے۔ بچہ ہنس رہا تھا، کھیل رہا تھا، خواجہ بھی ہنس رہے تھے، خواجہ بھی ہنس رہے تھے۔ جب باہر آئے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، لوگوں نے پوچھا، بچے کو آگے باپ نے بڑھ کر پکڑا، کہا بیٹا تجھے کچھ ہوا تو نہیں؟ کہا پاپا مجھے کیا ہونا تھا، میں تو بالکل خوش خرم ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کہا آگ نے تجھے کچھ نہیں کہا؟ نہیں، آگ کدھر تھی؟ پھر کیا تھا؟ بچہ کہتا ہے ہم اندر گئے تو وہاں تو گل و گلزار تھے، وہاں تو پھول تھے، وہاں تو آبشاریں تھیں۔ سن بابے کیا کرتے ہیں، ہمارے بابے ہمیں قادیانیت کی آگ سے نکال کر، ہمیں کفر کی آگ سے نکال کر، ہمیں یہود و نصارہ کی آگ سے نکال کر اللہ کے گل و گلزار میں لے جاتے ہیں، اللہ کے گل و گلزار میں لے جاتے ہیں، رب کی رحمتوں کے سائے میں لے جاتے ہیں۔ جب بچے نے یہ بتایا اندر تو گل و گلزار تھے، آتش کدے کا سردار ان مجوسیوں کا آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے بابا ہاتھ بڑھا، مجھے کلمہ پڑھا۔ یہ کام کیا ہے ہمارے بابو نے، کیا کیا ہے؟ سن، ہمیں اپنے بابوں پر فخر ہے، ہمیں اپنے بابوں پر فخر ہے کہ انہوں نے لوگوں کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کیا، اور تجھ جیسے غداروں پر ہم لعنت اس لیے بھیجتے ہیں کہ تم ان بابو سے اس لیے جلتے ہو کہ انہوں نے لوگوں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیوں کیا، اور تم لوگوں کو اسلام سے نکال کر گمراہی کے راستے پر لے جانا چاہتے ہو، بے دینی کے راستے پر لے جانا چاہتے ہو، قادیانیت کی غلامی میں لانا چاہتے ہو، اور یہ بابو کے غلام تجھے ایسا کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بے فکر رہے، تو جہاں بھی ہے ہم تیرا پیچھا کریں گے، ہر لحاظ سے، علمی لحاظ سے ہم تجھے بے نقاب کریں گے اور بتائیں گے لوگوں کو کہ تجھ جیسا کتنے بڑا گستاخ شخص جہلم کی اس دھرتی پر بیٹھ کر بکواسیں کر رہا ہے اولیاء اللہ کو، صحابہ کرام کو، اہل بیت اطہار کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اگر قانون کے اداروں نے تجھے لگام نہ ڈالی تو بارے دیگر میں وارننگ دے رہا ہوں، پھر کوئی نہ کوئی عاشق اٹھے گا اور اسے واصل جہنم کر دے گا۔ پھر مت کہنا کہ کسی نے قانون ہاتھ میں لے لیا ہے، کسی نے قانون ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اب آگے سنیے، خواجہ عثمان ہارونی جب سردار نے کلمہ پڑھا تو پورے کا پورا قبیلہ جو تھا نا، سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ جو میں نے مختلف کتب میں پڑھا ان میں تھا کہ 70,000 مجوسی تھے اس وقت۔ کتنے؟ 70,000 مجوسی تھے جو اکٹھے ہو گئے تھے، اور خواجہ عثمان ہارونی کے اس کرامت کو دیکھ کر ان سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ ان سب نے صرف کلمہ نہیں پڑھایا، ہمارے بابے کیا کرتے ہیں، سن میں تجھے بتاؤں، صرف کلمہ نہیں پڑھایا بلکہ اس مجوسی کا نام عبداللہ رکھا، اس کے بیٹے کا نام غالباً طاہر رکھا۔ رکھنے کے بعد وہیں رہ گئے خواجہ صاحب، کچھ عرصہ رہے، اپنی صحبت میں رکھا، اور رکھنے کے بعد اس کو ولی کامل بنا دیا۔ بنانے کے بعد وہیں اسے اپنا خلیفہ بنایا کہ یہاں تم رہو، ان علاقوں میں اللہ کے دین کی تبلیغ کرو، اللہ کے دین کی تبلیغ کرو۔ یہ ہے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔ 6 شوال المکرم کو، بعض نے 5 شوال المکرم لکھی، آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ان کی مرقد مبارکہ پر نازل ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی رحمت برسائے ان پر، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں اولیاء کرام کی سچی عقیدت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔